تو یہ لائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چیپٹر ہے، اس میں ہمارے پاس نبی کریم کی لائف کے ہم ڈفرینٹ اسپیکٹس کریں گے. سب سے پہلے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تو ہمارا انفرادی زندگی کے بارے میں ہے نا، کہ انفرادی زندگی ان کی کیسے تھی. مطلب ایک انسان کے لیے ان کی زندگی کیسے ایک نمونہ ہے، وہ کیسے زندگی گزارتے تھے، وہ ایز اے شوہر کیسے تھے، ایز اے پیرنٹ والد کیسے تھے، اچھا ایز اے لیڈر کیسے تھے، اچھا ان کے اخلاق کیسے تھے. تو وہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایز اے ڈپلومیٹ، ایز اے سفارتکار نمونہ جو تھے کہ نبی کریم کیسے ڈپلومیٹ تھے. آج ہم پڑھتے ہیں اس ماڈرن ورلڈ میں کہ ہمارے پاس جو تھا وہ ہنری کیسنجر ایک بہترین جو ہے وہ ڈپلومیٹ ہے. یا یورپین ہسٹری جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو بسمارک یا کیوور کی ایگزامپلز ملتی ہیں، اٹلی اور جرمن کے جو چانسلر تھے ان کی کہ یہ زبردست ڈپلومیٹ تھے. لیکن اس کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ لائف دیکھیں تو وہ ہمارے پاس جو ہے مسلمانوں کے لیے بلکہ آل اوور دی ورلڈ میں ہمارے پاس جو ہے ان کو بہترین، کیونکہ آپ کو میں انشاءاللہ جو باہر ممالک کے جو جوش یا یہودی یا جو اسکالرز ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں کیا کہتے تھے اس کی ایگزامپل دے کے انشاءاللہ پروف کریں گے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ایک بہترین ڈپلومیٹ تھے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسرا سب ٹاپک ہوگا یا ہیڈر ہوگا اس چیپٹر کا، وہ ایز اے سپہ سالار ہو گئے. نبی کریم ایز اے لیڈر، ایز اے سالار سپہ سالار کسے کہتے ہیں؟ ایز اے لیڈر کہ وہ ہمارے پاس جو جنگ وغیرہ کرتے تھے، جو منصوبہ بندی کرتے تھے، جیسے بدر میں انہوں نے کی، احد میں انہوں نے کی، مدینہ کے اسٹیٹ بنانے میں انہوں نے کی، یا اور جو 28 غزوات کی تو ان میں انہوں نے کیسے رول پلے کیا. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک اسپیکٹ آئے گا اس کا کہ پیغمبر امن، جو چوتھا ٹاپک ہمارا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیغمبر امن ہے، کیسے انہوں نے اتنی بڑی فائٹس کی، اتنی بڑی لڑائیاں لڑیں مشرکین کے ساتھ، لیکن پھر بھی ہمارے پاس ان میں جو جان کا ضیاع تھا، جو جان کا قتل ہونے کا جو ضیاع تھا وہ بہت زیادہ، اس کا ریشو جو تھا وہ بہت زیادہ کم تھا، جو کہ ہم آج کل کی وارز میں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں آج ہمارے پاس ایران اور یو ایس کے درمیان جو کلیشز چل رہے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے، آج کل کی نیو رپورٹس ہیں کہ مور دین 1500 پیپل جتنے بھی انسیڈنٹ ہو چکے ہیں، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہو رہے ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ کلیشز ایران میں ہو رہے ہیں، یا چاہے ہمارے پاس وہ طیارے گر کے ہو رہے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس 1500 پلس کیجولٹیز ہو چکی ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہول لائف تھی اس میں بھی ہم دیکھیں گے، یا ہٹلر نے ہمارے پاس جو تباہی کی تھی، یا ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 میں جو تباہیاں ہوئی تھی، تو اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جو تھی وہ کیسے تھی، یا ان کی جو لیڈرشپ تھی کیسے تھی. تو وہ پیغمبر اعمال میں. پھر اس کے بعد معلم انسانیت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، ایک ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو لاسٹ چیپٹر ہمارے پاس جو ہوگا اس کا سب ہیڈر جو ہوگا وہ ہے ایز اے ٹیچر، کہ ان کو جو محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے ساتھ؟ تعلیم و تعلم کے ساتھ، لکھنے پڑھنے کے ساتھ، تو وہ اس پہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس جو ہے ہمارا باب نمبر 2 ہے، جو ہے سیرت طیبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اچھا اس کا آج جو فرسٹ ٹاپک ہے جو ہم آج اسٹارٹ کرنے والے ہیں، جو ہم کریں گے آج انشاءاللہ، وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی، کہ پرسنل لائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح ہے. اچھا مجھے ایک سیکنڈ دیجیے تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد.
اچھا جی، تو میں مارو بھی آ گئی. تو معروف ہم جو ہے سیرت النبی والا چیپٹر جو ہے ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے. آج انشاءاللہ جو فرسٹ ٹاپک ہے ان کا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی انڈیویجول لائف ہمارے پاس کیسے ایک نمونہ ہے اور کیسے ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. میں نے ایک انٹروڈکٹری پورے چیپٹر کی جو ہے وہ ڈیٹیل بتائی کہ ہم اس میں کیا کیا کریں گے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ شاید خدیجہ نے ریکارڈنگ کی تھی تو آپ 4-5 منٹ کی ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ سن سکتی ہیں. اچھا میں نے جو ہے اپنی فل اسکرین جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے کیونکہ آج پھر جو ہے وہ جو لیکچر والا کام ہے وہ شیئر نہیں ہو رہا تو گستاخی معاف. ٹھیک ہے. اچھا جی میں اپنا واٹس ایپ بند کر دوں. چلیں جی. اچھا تو ایز اے انفرادی زندگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہمارے پاس جو ہیں وہ ایک انڈیویجول کیسے ہمارے پاس ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے. تو قرآن مجید کے ہمارے پاس جو ہے جو پہلی ہمارے پاس جو ہے آیت ہے یہ تمہید ہے، یہ ہمارے پاس انٹروڈکشن ہے جو جس میں ہمارے پاس قرآن مجید کے مطابق کیا کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ آپ کے لیے ایک اسوۃ کیا ہے حسنہ ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک بہترین نمونہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے لقد کان لکم لقد بے شک کان آپ کے لیے لکم ہے پھر رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اسوۃ الحسنہ ایک بہترین نمونہ. آپ اس کو کیا کریں کاپی کریں. جیسے آپ نبی کریم آپ آج جو ہے نئے جنریشن کے بچے مختلف ہیروز بناتے ہیں اپنے. تو بیسکلی اللہ تعالیٰ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے جو بیسک زبردست ہیرو ہے آپ کا وہ کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سورۃ احزاب آیت نمبر 21. ٹھیک ہو گیا. اچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نمائندے تھے اور جیسا کہ تمام امتوں پر ہمارے پاس جو ہے وہ پیغمبر آتے رہے. ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پیغمبر کا کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں جو اپنی اپنی قوموں کے لیے آئے تھے اور اپنی انہوں نے اپنا رول پلے کیا. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تھے. آخری امت کے جو تھے وہ آپ کیا تھے؟ آپ نبی تھے اور انہوں نے ہمارے پاس ان کی لائف اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ نبی نہیں آئے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جو ہے وہ اس کو اسٹڈی کرنا اس کو پڑھنا بینگ مسلم ہمارے اوپر جیسے قرآن کا پڑھنا فرض ہے، نماز کا پڑھنا فرض ہے، قرآن کو سیکھنا فرض ہے، اسی طرح ہمارے پاس جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونا فرض ہے. کیونکہ دیکھیں آج کل ہمارے پاس جو ہے بہت سی باتوں پہ کرٹیسزم کیا جاتا ہے. آپ جو ہوتے ہیں وہ ہمارا ایک سیکٹ جو ہے وہ نکلا ہوا ہے قادیانیوں کا جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا دوسرا آرٹیکل ہے اس کے مطابق ہم نے کیا کیا ہوا ہے ان کو قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا ہے. کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتے. تو یہ ہمارے پاس آپ کو لرننگ کرنا بہت ضروری ہے. پھر ہمارے پاس جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، دیکھیں سنت کسے کہتے ہیں؟ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہوئے ہیں، جو وہ بولے ہوئے ہیں، جو وہ خود پریکٹیکلی کر کے دکھا کے گئے ہوئے ہیں، وہ ہمارے لیے سنت ہے. اور قرآن مجید میں ہمارے پاس جو ہے وہ آتا ہے ایک لائن ہے جس کو میں انگلش میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو قرآن مجید ہے یا اور جو نبی کریم کی لائف ہے وہ پارٹ اینڈ پارسل ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. دیکھیں قرآن میں جتنی بھی آیتیں آئی ہیں، جتنا بھی آپ کے ساتھ ڈسکشن کی گئی ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاسٹ کی باتیں سکھائی گئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی سچویشن میں پھنس گئے تھے لائف میں، مشرکینوں نے اگر سوال اٹھائے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرانی ایگزامپلس دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہوا ہے کہ دیکھو آپ سے پہلے موسیٰ آئے تھے، اس پر بھی ایسے ہی کرٹیسزم ہوا تھا. یہودیوں نے ان کی کتاب بھی نہیں مانی تھی، یہودی اور یہاں مشرکین آپ کو بھی نہیں مان رہے. اسی طرح یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے بھائیوں نے اس کے گھر سے نکال دیا تھا. اسی طرح آپ کو بھی آپ کے لوگوں نے، آپ کے اپنی فیملی والوں نے مکے سے نکال کے مدینہ شفٹ کر دیا. ٹھیک ہو گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی جیل ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو تھا ہم دیکھیں گے کہ لائف میں ہمارے پاس آپ کو محصور کیا گیا 3 سالوں کے لیے آپ ایک وادی میں آپ کو سوشل بائیک آؤٹ آپ کا ہوا تھا جس میں آپ محصور ہوئے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگائے گئے، اس طرح موسیٰ نبی کے السلام پہ الزام لگائے گئے. تو یہ سارے جو واقعات ہیں وہ جتنا بھی قرآن مجید میں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے ساتھ ٹچ ہیں، پارٹ اینڈ پارسل ہیں.
ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف آپ قرآن مجید نہیں سمجھ سکتے، تو اس لیے آپ کے لیے فرض ہے۔ اور آج کل کے جو ایشوز ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں حدیث نہیں مانتا، کوئی کہتے ہیں ہم قرآن نہیں مانتے، مطلب جتنی مختلف انسان جو ہے مختلف کرٹیسزم جو آتا ہے وہ آ چکے ہیں، لیکن جو ضروری بات ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جو ہے آپ کے لیے ایک پریکٹیکل سولوشن ہے، ایک آپ کے پاس اسوۃ الحسنہ ہے، آپ نے ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اس پہ ہمارے پاس جو ہے اس کا جو کوشچن ہے جو انفرادی زندگی کا، اس کے دو اسپیکٹ ہیں۔ دیکھیے، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دیکھ سکتے ہیں ایز اے فیملی لائف کہ محمد رسول اللہ جو تھے ان کے اخلاق کس طرح تھے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، وہ ایز اے شوہر کس طرح تھے، وہ ایز اے باپ ایک والد کس طرح تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ شہری منصوبہ بندی کے لیے کیسے انسان تھے، ٹھیک ہو گیا؟ اور پلس اس کے علاوہ ہمارے پاس ان کی جو اپنے ایٹریبیوٹس تھے کہ ان کے اخلاق کس طرح تھے، وہ صبر کیسے کرتے تھے، ان کی عبادت کرنے کا طریقہ کس طرح تھا، وہ جو تھے وہ ان کی سخاوت کیسے تھی، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ان کا جو کمال تھا نفس کا کمال، جو مطلب ان کے بہترین اخلاق تھے وہ کیا تھے؟ اچھا، ان کو جو امانت رکھنے کا جو ان پہ ایک وہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امین و صدیق کہلائے جاتے تھے بیفور پروفٹ ہو، جب ان پر ابھی وہی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے آپ کو امین اور صدیق جو ہے وہ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہو گیا؟ پھر آپ کے وسلم جو تھے وہ کیسے رحم کرنے والے تھے، کیسے عفو و درگزر معاف کرنے والے تھے، آپ کا صبر کس طرح تھا، آپ جو تھے فقر و ذہب کس طرح تھی۔ تو یہ ساری باتیں ہم جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے، اور یہ ہمارے لیے ایک انفرادی زندگی کے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہمیں بھی اخلاق اپنے نبی کی طرح کرنا چاہیے، ہمیں بھی ان کی طرح، اگر ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں، جابس نہیں ہے یا ایک زندگی ہے، انسان ہے، کوئی نہ کوئی گھر میں سختی آ جاتی ہے، تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا؟ ہمیں ان کی طرح جو ہے وہ سخاوت کرنی چاہیے، ٹھیک ہو گیا؟ ان کے ساتھ سخی ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا؟ اپنے بھائی بہن دوستوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ پھر ہمارے پاس امانت دار، اگر آپ کے پاس کوئی امین، تو یہ ساری چیزیں آپ نے کاپی کرنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پڑھ کر، سمجھ کر، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ایز اے پرسنل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایز اے شوہر کس طرح تھے، ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو جتنی بیویاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری مائیں، تو ان سے ہمارے پاس جو تھے وہ یہ چیزیں اپروو ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چیزیں ہم ہمارے پاس جو ہے وہ آج انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلا ایٹریبیوٹ ہمارے پاس یہاں پہ ایک تو حلیہ مبارک ہے۔ تو حلیہ مبارک جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ مختلف سیرت پڑھیں گے۔ اچھا، اس پر میں آپ کو ایک دو بکس ریکمینڈ کرنا چاہوں گا، اگر آپ میں سے کوئی بک ریڈر ہے، کوئی اچھا ہے، یا جس کو وہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہمارے پاس جو ہے کوئی انٹرسٹ ہے، پڑھنا چاہتے ہیں، تو دو بکس ہیں جو میں نے خود بھی پڑھ چکا ہوں۔ ایک ہے ہمارے پاس کس کی ہے وہ، ایک شیخ ادریس صاحب کی ہے، اس کے ہمارے پاس جو ہے وہ تین ہمارے پاس جلدیں ہیں، تین جلدوں میں ہمارے پاس یہ سیرت ہے، اور وہ بہت زبردست ہے، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن وہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے، تھوڑی سی مشکل ہے، اس میں مختلف اشکال ہیں، اس میں مختلف کوسچنز ہیں جو کہ آنسر کیے گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد دوسری جو ہمارے پاس جو ہے وہ جو بک ہے وہ بالکل میٹرک لیول کی ہے، زبردست واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور لائف انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بہت ہی آسان ہے، ایک زبردست میڈیم طریقے کی بک ہے۔ تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، وہ کس نے لکھی ہے؟ عبداللہ فارانی نے، جی، عبداللہ فارانی نے ہمارے پاس جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے سیرت کی کتاب، دو جلدوں میں ہے، اس کی بھی دو بکس ہیں، لیکن بہت ہی زبردست ہمارے پاس جو ہے وہ بھی ایک زبردست سی ہمارے پاس جو ہے وہ بک ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہمارے پاس آپ لوگوں نے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں پکچرز بھی بھجوا سکتا ہوں اور اگر کسی کو گفٹ چاہیے تو یہ بکس والے گفٹ جو ہے وہ بھی سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف کے بارے میں ہے، تو وہ بھی مجھے منظور ہے، میں آپ لوگوں کو گفٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن بات پرومس آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پڑھنی پھر ضرور ہے۔ اچھا، تو ہمارے پاس جو ہے کیا ہے، پہلی بات ہمارے پاس جو ہے وہ سچائی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، چاہے وہ آپ ہمارے پاس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف آپ اگر کہہ دیں کہ نبوت سے پہلے والی لائف ہے یا نبوت کے بعد کی جو ہے وہ لائف ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیا تھے، وہ سچے تھے، ٹھیک ہو گیا؟ وہ پاک باز تھے۔ اچھا، روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اچھا ایکسکیوز می، جی مجھے
अच्छा जी, सॉरी। अच्छा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहले एट्रीब्यूट हम देख रहे थे वो थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो नबूवत से पहले भी उनको सादिक और अमीन और पाकबाज और पाकदामन भी कहा जाता था। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या एक और सहाबी से हमारे पास जो है वो रिवायत है कि वो फरमाया करते थे कि अल्लाह की कसम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे हम इस मतलब ये जो नबूवत थी उससे पहले तो देखें आपको पता है कि अरब के जो मुआशरा था उसमें शिरक था, उसमें बुत परस्ती बहुत ज़्यादा थी। तो जितने भी जो पुराने लोग थे वो बुत परस्त थे, वो लात, मनात और उज़्ज़ा ये 3 बुत होते थे, लात, मनात और उज़्ज़ा, उसकी इबादत करते थे और ये खाना काबा में ओपनली पड़े होते थे। ठीक हो गया? तो वो खाना काबा के चक्कर के साथ-साथ अपनी जो मुख्तलिफ डिमांड्स थी, जैसे कि हिंदुओं की डिमांड्स है कि अगर आपको गोश्त चाहिए तो फलाना देवता आपको देगा, या अगर आपको बच्चे चाहिए तो फलाना देवता देगा, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह उनके भी कॉन्सेप्ट थे। ठीक हो गया? लेकिन सहाबा कहते हैं कि हम जो थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से पहले भी उनको पहचानते थे। तो हमने कभी भी हमारे पास जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं देखा कि उन्होंने कभी भी किसी बुत को हमारे पास पूजा हो, या किसी बुत को उन्होंने कभी भी ईमान मतलब अपनी नबूवत से पहले भी हाथ लगाया हो। दौर जाहिलियत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो सच्चे थे, सादिक थे और बुत परस्त हमारे पास जो है वो नहीं थे। ठीक हो गया? अच्छा, अबू जहल जैसा बंदा जो था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे पास जो है वो तारीफ़ करते थे और वो कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने कभी भी हमारे पास जो है क्या कहते हैं, झूठ नहीं बोला। हरकिल जो था एक बादशाह था हमारे पास, जब हरकिल ने हमारे पास अबू सुफियान से एक बात पूछा था, दरियाफ़्त किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू कि मैं जो है अल्लाह ताला का सच्चा नबी हूँ। तो क्या ये हमारे पास से इससे कहने से क्या पहले तुम लोग इन पर झूठ का इल्ज़ाम लगाते थे कि या नहीं? तो अबू सुफियान ने कहा कि नहीं, इससे पहले भी नबी करीम अबू सुफियान हालाँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ज़बरदस्त दुश्मन थे। लेकिन उसके अलावा भी उसके बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे पास जो है वो सच्चे समझते थे और उनकी बात और उनको पता था कि ये जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक सच्चे नबी हैं और उन पर जो किताब नाज़िल हो रही है वो ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो जो ज़िद थी, वो जो अनाद था, उसकी वजह से। वो तो कहते थे कि हम आपके साथ जो है वो रेडी हैं सब कुछ मानने के लिए, लेकिन सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये करना होगा कि हमारे बुतों के अलावा मतलब सॉरी अल्लाह ताला के अलावा जो हमारे बुत हैं, लात, मनात, उज़्ज़ा, आप उसको भी मानें तो हम आपके साथ हैं। लेकिन नबी करीम कहते थे कि नहीं, मैंने मर कर भी अगर आप मेरे एक हाथ में सूरज रख दें और एक हाथ में चाँदी रख दें, तब भी मैं आप लोगों की ये बात नहीं मानूँगा। मैं एक ही बात पे आया हुआ हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो सच्चाई का जो वाक़यात है वो नबी की ज़िंदगी लाइफ़ की पहले से भी अप्रूव्ड है और बाद में भी हो। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से भी ये बातें अप्रूव है कि नबी करीम जो थे वो सच्चे थे। तो हमें भी अपनी लाइफ़ में ये सच्चाई का जो पर्सपेक्टिव है, ठीक हो गया? वो हमारे पास जो है वो उसको आज़माना चाहिए, उसको अपने पास अपनी लाइफ़ में लाना चाहिए। और हदीस करीम का मफ़हूम भी है कि सच्चाई नेकी की तरफ लेके जाती है और नेकी जन्नत की तरफ लेके जाती है। ये बुखारी की एक हदीस है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो है वो अमानतदारी। अच्छा, ये भी हम जो है वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी मक्का के लोग थे, ठीक हो गया? जितने भी मक्का के लोग थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ाई होने के बावजूद, दुश्मनी होने के बावजूद अपनी अमानतें जो थी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे। आपको अगर पता हो, आपने बचपन में पढ़ा होगा, इतनी बातें तो आपको भी याद होंगी कि जब हिजरत की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शिफ्ट हो रहे थे, तो आपके पास कुफ़ार की, आपके दुश्मनों की अमानतें जो थी, वो पड़ी हुई थी। ठीक हो गया? लेकिन फिर भी आप इतने अमानतदार थे, इतने अमीन थे कि निकलने से पहले आपने क्या किया था कि आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने बिस्तर पर छोड़ा था कि जितनी अमानतें हैं वो आपके हवाले, आपने सबको जो है अपनी अमानतें देनी है और उसके बाद आपने हिजरत करनी है। अच्छा, फिर उसके अलावा अगर आप देखें हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जो मैरिज लाइफ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे हुई थी कि खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने अपने एक नौकर को कहा था कि मुझे एक मतलब एक ज़बरदस्त सा बंदा चाहिए कि जो कि हमारे पास अच्छा कारोबारी हो। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया था। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला की जो तिजारत जो है वो लेकर गए थे, तो उससे तो एक प्रॉफ़िट भी हुआ था और जो थी जो जो निशानियाँ थी नबूवत की या अच्छेपन की या बड़ेपन की, तो खदीजा रज़ी अल्लाह तआला एक बहुत ज़बरदस्त और एक बुज़ुर्ग औरत थीं, जिन्होंने नोट कर लिया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उनमें ज़बरदस्त सी निशानियाँ हैं और वो अमीन भी हैं। मतलब वो जो जो प्रॉफ़िट हुआ है, वो उसमें हमारे पास उन्होंने कोई मेरे साथ हेरा-फेरी नहीं की। ठीक हो गया? तो
اسی بات سے ہمارے پاس جو ہے نبی کریم سے وہ انسپائر ہوئی تھی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف نکاح کا جو ہے وہ پیغام بھیجا تھا، اور ہمارے پاس جو ہے کیا ہوا تھا، ان سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی ہو گیا تھا۔ تو وہی بات ہے ہمارے پاس امانت داری کی۔ اچھا، پھر تیسرا اسپیکٹ آپ اس میں قرآن مجید کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کہ جو قرآن مجید ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہیر پھیر نہیں کی، جیسا قرآن مجید تھا ویسا ہی صحابہ کو بتایا، اور ویسا ہی لکھ کر آج ویسے ہی ہم پڑھتے ہیں۔ تو مطلب جو فل قرآن مجید کی رسپانسبلٹی تھی وہ بھی ہم تک پہنچائی۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے امانت داری کی ایک اور ہمارے پاس ایک جو ایٹریبیوٹ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈیویجول لائف میں، وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، ایک اسوۃ الحسنہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر بھی عمل کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اچھا، تو وہ عصمت اور عفت، سوری، عصمت و عفت، تو یہ ایک اور ہمارے پاس جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کیا تھی، ایک اور ان کی پاک بازی آپ کہہ سکتی ہیں، یا ایک اور ان کی جو زندگی میں ہمارے پاس اسوۃ الحسنہ میں ہمارے پاس ایک اور ایٹریبیوٹ تھا، وہ ان کی جو شخصیت میں تھا وہ عصمت اور وہ عفت تھا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ جو ہے وہ کہتے تھے، اور اس میں خاص طور پہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ابو سعید آپ لکھ سکتے ہیں، صحابہ وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پردہ نشین جو کنواری عورت ہے ہوتی ہے نا، پردہ نشین جو بہت زیادہ پردہ کرتی ہیں اور باہر نہیں نکلتی اور بہت زیادہ اپنی عفت و عزت کا خیال رکھتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہتے تھے کہ پردہ نشین جو کنواری عورت ہے اس سے بھی زیادہ ہمارے پاس حیادار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات دیکھیں، اس ٹائم کے لوگ جو جتنے بھی صحابہ بھی تھے یا جتنے بھی لوگ تھے اس ٹائم، تو ان کو تو ہمارے پاس وہ ایجوکیشن والا سسٹم تو نہیں تھا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کی ایک ایجوکیشن کی ایک وہی بات ہے، ایک انسٹیٹیوشن تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ جو بات پوچھتے تھے، چاہے وہ ٹھیک ہوتی تھی غلط ہوتی تھی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایکسپریشنس تھے اس سے پہچان جاتے تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی ناگوار باتیں ہم یا ہو جاتی تھی یا کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پتہ لگ جاتا تھا کہ وہ بات اچھی بات ہے یا بری بات ہے۔ اگر وہ غلط بات ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا وہ بالکل سرخ ہو جاتا تھا، اور ہمارے پاس جو ہے اگر وہ اگر ٹھیک بات ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس کو پھر ہمارے پاس اچھا سا جواب دے دیتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے علاوہ میں نے عصمت و عفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو وہ بات بتائی تھی، کون سی بات تھی؟ اچھا، ابھی تھوڑی دیر میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اچھا چلیں، میرے دماغ سے نکل گئی۔ تو وہی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت زیادہ جو تھے وہ حیاناک تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور ہمارے پاس جو تھے صحابہ کے آگے بھی جو ہمارے پاس جو تھے وہ بہت عزت اور بہت جو تھے ہمارے پاس جو تھے وہ بہت طریقے سے ہمارے پاس وہ رہتے تھے۔ وہ صحابہ کرام جو تھے ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کر ہمارے پاس جو ہے، ہاں، وہ بات یہ تھی کہ پاک دامن جو تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو کیا بات کی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بت پرستی جو تھی مکہ میں عام تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اتنے پاک دامن تھے کہ آپ نے ایمان سے پہلے بھی نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی آپ نے بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا، بتوں سے کبھی بھی نہیں مانگا، اور ایسی بات ہم نے دور جاہلیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے محفوظ رکھا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ہمیں بینگ لڑکا لڑکی سب کو ہمارے پاس ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ پاک دامنی ہے اس کو ہمیں کاپی کرنی چاہیے، اپنا حیا رکھنا چاہیے، اگلے کی بات کا بھی حیا رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو فالو کریں گے، دیکھیں سنت ہمارے پاس جو ہے، اگر آپ نبی کی سنت کو فالو کرتے ہیں نا، تو آپ کی لائف میں بڑے زبردست چینجز آتے ہیں۔ بائی گاڈ یقین کریں، میں بھی ایک لبرل آدمی تھا آج سے چند سال پہلے، لیکن تھوڑا سا بہت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا فضل کیا ہے، تھوڑا بہت قرآن کی اسٹڈی کے ساتھ، سیلف اسٹڈی کے ساتھ، قرآن کی اسٹڈی کے ساتھ، اور یہ بکوں کے شوق کے ساتھ اب انسان کو اپنی لائف کا پتہ چلتا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ بڑا زبردست دین ہے، بہت ہی زبردست دین ہے۔ جو بات ہمارے پاس اسلام کرتا ہے، اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں نا، تو آپ کی لائف جو ہے وہ پرفیکٹ سے پرفیکٹ ہوتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر آپ دنیا کی طرف جاتے ہیں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ آپ شیطانی جال میں اتنے پھنس جاتے ہیں کہ پھر آپ ایپسٹین فائل والے اللہ معافی دے کاموں میں پھنس جاتے ہیں۔ تو آپ شیطان کو خوش کرنے کے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اچھا،
پھر سخاوت، سخاوت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے پاس جو تھے وہ ختم تھی، ٹھیک ہو گیا. آپ نے بہت سے واقعات ہمارے پاس جو تھے وہ سنے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ رمضان یا رمضان کے بغیر بھی بہت زیادہ سخی تھے، ٹھیک ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آپ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخی تھے، ٹھیک ہے. اور آپ جو تھے مانگنے والوں کو کبھی بھی آپ نے مانگنے والوں کو وہ کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں کہ کبھی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز بھی مانگی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خالی جو ہے اسے ہاتھ بھیجا ہو، ٹھیک ہو گیا. اور ہمارے پاس جو ہے وہ روایات میں یا صحابہ کرام سے واقعات سے بھی آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بڑی فنڈنگ آتی تھی یا جہاد کے بعد بھی آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مال دولت آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم تک گھر نہیں جاتے تھے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب کچھ اسپینڈ نہ کر دیں، غریبوں کے اوپر ہمارے پاس ان کو لٹا نہ دیں، اپنا جو حصہ تھا وہ دے کے نہ جائیں، ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس ان کی سخاوت تھی. پھر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت زیادہ سخی ہوتے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ ہمارے پاس جو تھی وہ یہی تھی کہ ایک تو ہمارے پاس رمضان کی بابرکت مہینے تھا، دوسرا اس میں جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قرآن مجید ہے اس کا دور کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا. دور مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سناتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سنتے تھے. تو اس سے ہمارے پاس جو تھے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ جو خیر و سخاوت تھی، جو کیا کہتے ہیں ان کی جو ایک اسکل تھی یا جو ان کی انڈیویجول لائف میں یہ کام تھا تو وہ ہمارے پاس اس سے ڈبل ٹرپل ہمارے پاس جو تھا وہ کیا تھا وہ بڑھ جاتا تھا، ٹھیک ہے. ایسے یہ چیزیں جو ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں نا؟ اوکے جی، تھینک یو اچھا اچھا. تو سخاوت کا ہمارے پاس جو تھا یہی حال تھا کہ اپنے ساتھ ہمارے پاس نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لائف میں اپنے گھر ہمارے پاس جو ہے وہ خالی ہاتھ ہی جاتے تھے، ٹھیک ہو گیا. اپنے ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں لے کے جاتے تھے. اچھا جی. پھر ہمارے پاس جو ہے ایک اور ایٹریبیوٹ ان کی عفو و درگزر کی. تو اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو اتنی اگزامپلس دے سکتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ نوٹ نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ بہت زیادہ رحم دل تھے. اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ساتھ سب سے زیادہ کوئی برا کیا کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوری آپ کو اپنے گھر سے نکال دے کوئی، ٹھیک ہو گیا. یا پھر آپ کے بعد آپ کو گھر سے نکالنے کے بعد آپ کو اپنی زمین سے جو ہے وہ بے دخل کر کے ٹھیک ہو گیا نکال دے، اور پھر آپ اس شخص کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ خواہ مخواہ اگر بینگ میں ہوں، میں ایک انسان، میں اس سے اپنا بدلہ خواہ مخواہ لوں گا، ٹھیک ہوگا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک بہترین ہمارے پاس وہی کہتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ بے شک میں بھیجا گیا ہوں رحمت العالمین بنا کے، میں کیا کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، بلکہ نہ کہ میں سخت اور وعید کے لیے بھیجا گیا ہوں، ٹھیک ہو گیا. تو اس کی میرے پاس ملٹیپل اگزامپل ہے. آپ دیکھیں طائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، طائف گئے تھے کمپین کے لیے. کس کمپین کے لیے؟ کہ طائف کے لوگوں کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشکلات کا سامنا ہوا ارلی لائف میں، جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی کمپینس کرتے تھے، دو چار لوگوں کو بتاتے تھے کہ یار میں نبی ہوں اور اس طرح اور اس طرح، یہ سب کچھ ہم انشاءاللہ اس چیپٹر میں پڑھیں گے. تو یہ کمپینس جب انہوں نے شروع کی تو پھر کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں طائف گئے. طائف ہمارے پاس مکہ کے اور مدینہ کے درمیان ایک شہر ہے، چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پہ گئے. تو جب آپ نے وہاں پہ اپنی کمپین کی تو لوگوں نے جو وہاں پہ اوباش لوگ تھے، جاہل لوگ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا. اور اللہ کا کرم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان بچا کر ایک باغ میں جا چھپے، ٹھیک ہو گیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین نازل ہوئے، ٹھیک ہو گیا. اسی ٹائم جبرائیل امین آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں ان طائف والوں کو اوپر جو دو پہاڑ ہیں ان کے دو درمیانوں کے درمیان طائف والوں کو کچل دوں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے یہ مکارم اخلاق تھے، ان کی یہ رحم دلی تھی کہ اس ٹائم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں ان کے حق میں دعا کی کہ اللہ اگر ان کے حق میں کیا کہتے ہیں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت عطا فرما، ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ آپ نے وہ گن والا واقعہ سنا تھا کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نبی کریم نماز کی جاتی تھی تو اوپر سے گن پھینکتی تھی، نفرت کی بنا پر، ٹھیک ہو گیا، اس کے اوپر سے. تو کیا ہوا کہ وہ 3-4 دنوں پر گن پھینکتی رہی. ہفتہ ڈیڑھ گزرنے کے بعد جب انہوں نے گن نہیں پھینکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ کیا ہوا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھنے گئے، ٹھیک ہو گیا، ان کا حال پوچھنے گئے تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں. تو جب یہ بات ہمارے پاس جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو پتہ لگی سر تو جی جی سر ہم مطلب اپنے نرسری کلاس سے یہ واقعہ سنتے آ رہے ہیں نا، لیکن کبھی بھی کسی نے ریفرنس نہیں دیا کہ یہ قرآن مجید میں کون سے پارے میں ہے یا کس قرآن حدیث سے یہ واقعہ ہے. بچے میری بات سنیں، ہر چیز جو ہے وہ قرآن مجید کی نہیں ہوتی. میں نے آپ کو جو بکس ریکمینڈ کی ہیں، آپ شاید ابھی آئی ہیں، تو جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جو ہے وہ ساری جو ہے وہ قرآن مجید یا کوئی باتیں ہوتی ہیں. دیکھیے قرآن مجید میں تو 5 نمازوں کا ذکر ہے، لیکن وہ بھی اتنا چھپ کے ہے کہ جو کیا کہتے ہیں جو تھنک ٹینکس ہیں، جو علماء ہیں، وہ اس کا مطلب استدلال کرتے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا لائق کا واقعہ ہے، اور یہ آپ کو سیرت کی بکوں میں ملے گا. 2 بکیں میں نے ان بچوں کو ریکمینڈ کی ہیں، ایک مولانا ادریس کی ہے، یا وہ دوسری ہمارے پاس میں نے آپ کو بتایا تھا عبداللہ فرانی کی. عبداللہ فرانی کی ہے. آپ ان بکوں کو اسٹڈی کریں تو آپ کو سیرت کی لائف میں یہ واقعات ملتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ صحابہ کی لائف اگر آپ پڑھیں، صحابہ کی لائف آپ پڑھیں تو ان میں ہمارے پاس یہ واقعات ملتے ہیں. اور یہ واقعہ بالکل سچا واقعہ ہے. آپ کو یہ جو بک ہے آپ کی کیا نام ہے، حافظ کریم، اس میں بھی ہمارے پاس آپ کو ایک واقعہ مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ واقعات ہمارے پاس ہیں کہ وہ عورت ہمارے پاس جو تھی آپ پر گن پھینکتی تھی، تو آپ ان کی تیمارداری کے لیے گئے تھے اور وہ پھر جو ہے وہ مسلم ہو گئی تھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے ایک واقعہ فتح مکہ کا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نکال دیا گیا اپنے شہر سے، اپنے گھر سے درپدر کر دیا گیا. آپ مکہ گئے، سوری مدینہ گئے. مدینہ میں آپ سے ایک اسٹیٹ بنائی زبردست، وہ بھی ہم دیکھیں گے کیسے بنی. ٹھیک ہو گیا. تو جب اسٹیٹ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آیا، جب فتح مکہ کے موقع پہ اپنی ایک آرمی بلڈ کر کے واپس آئے، مکہ کو فتح کیا، تو اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج عام معافی کا دن ہے، میں ان سب کو جنہوں نے بھی میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے، میں ان کو عفو و درگزر کرتا ہوں، میں اس کو معاف کرتا ہوں. تو یہ ہمارے پاس جو ہے جو رحم دلی کے یا جو عفو و درگزر معافی کے جو واقعات ہیں، فتح مکہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. ایک ہمارے پاس جو ہے وہ کمپین آپ جو کرنے گئے تھے طائف کا واقعہ بھی دیکھ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات ہیں، بہت سے واقعات آپ کو مل جائیں گے عفو و درگزر کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس صبر و استقامت. تو صبر و استقامت میں بھی جو باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو وہ اس کے ساتھ آپ لنک کر سکتی ہیں. دیکھیں، عفو و درگزر کا ٹاپک اور یہ استقامت و صبر کا ٹاپک ایک بات پہ مطلب وہ سیم چیزیں ہیں. کیوں؟ آپ صبر ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر ہی کیا تھا نا. کیسے صبر کیا تھا کہ جب انہوں نے ان کو گھر سے نکالا گیا، ان کو شہر مکہ سے نکالا گیا، تو وہ رو رہے تھے، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. لیکن آپ نے صبر کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ نے ہجرت کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ کو جب محصور کر دیا گیا، شعب بن ابی طالب، وہ جو سوشل بائیکاٹ کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، وہ ایک تھا شعب ابی طالب، یہ ایک جگہ کا نام تھا جہاں پہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی تھی، اس کے ساتھ پورے خاندان کو بائیکاٹ کر کے رکھا گیا. اور یہاں پہ بہت حالات خراب ہو گئے تھے. بچے جو تھے وہ بھوک و پیاس اور بے چین ہو گئے تھے، اور کفار جو تھے وہ پہاڑوں پہ دیکھ دیکھ کے یہ کام، تو وہ چیختے تھے اور ہنستے تھے. لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کا جو موقع آیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ان کو معاف کر دیا. پھر میں نے بھی طائف کا واقعہ کہا کہ جب جبرائیل امین آئے کہ میں اس طائف والوں کو 2 پہاڑوں میں کچل دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا کہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے علاوہ آپ اگر رئیس المنافقین کا جو واقعہ سنیں کہ جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک غلط الزام لگایا تھا، جھوٹا الزام لگایا تھا، جس کا واقعہ جو ہے سورۃ نور میں ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو وہ ہمارے پاس جو ہے جب اس کی وعید اللہ تعالیٰ نے کی تھی کہ جو الزام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگا ہے وہ بھی بنیاد ہے، وہ جھوٹ ہے، تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابے، اس کو ہمارے پاس کیا کیا تھا، اس کو معاف کر دیا تھا. تو یہ جو صبر و استقامت ہمارے والی باتیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف میں ہمارے پاس ملتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ اس میں صحابہ کے ساتھ جو مظالم ہوئے تھے، جو بلال رضی اللہ عنہ حبشی کو ہمارے پاس ریت پر کھینچتے تھے، نبی کے وسلم ان کو دیکھتے تھے، یا صحابہ کے جو قتل ہوئے تھے، تو یہ ساری باتیں آپ کو اس صبر و استقامت میں آپ لکھ سکتے ہیں. اچھا، زہد و فکر یہ تھی. اس جو بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ عاجزی والی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گزارتے تھے.
ٹھیک ہو گیا. اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف روایات ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے پاس جو ہے وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے تک جو کی روٹی جو تھی وہ بھی لگاتار 2 دن تک نہیں بنتی تھی. مطلب اتنی سادگی تھی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایون یہاں تک ایک مہینہ بھی ہو جاتا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو تھی ہمارے پاس جو ہے وہ چولہا یا آگ نہیں جلتے تھے، اور وہ لوگ موسٹلی جو تھے وہ کھجور اور پانی جو تھے اس سے گزارا کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اور ہمارے پاس جو ہے ہاں تو یہ ٹھیک ہے. تو اس سے ہمارے پاس جو ہے وہ کیا پتہ لگ سکتا ہے کہ ہاں. پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں غزوات دیکھیں تو غزوہ احزاب کے موقع پہ جب خندق کھول رہے تھے تو نبی کریم ہر صحابہ نے بھوک و فکر کی وجہ سے ایک پتھر اپنے پیٹ کے ساتھ باندھا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ ایک پتھر ہمارے پاس جو تھا وہ پھنس گیا تھا، وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منگوایا کہ آپ آئیں اور آپ ہمارے پاس اس پتھر کو توڑنے کی کوشش کریں. تو وہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خندق میں اتر رہے تھے تو آپ کی جو قمیض مبارک ہے وہ تھوڑی سی اوپر ہو گئی تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ نظر آیا. تو ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم دو پتھر اپنے پیٹ کے ساتھ باندھے ہوئے تھے. تو اس سے ہمارے پاس جو ہے وہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زہد و فکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انہوں نے سخت طبیعت، مطلب وہ یہی کہتے تھے کہ دنیا کی زندگی میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ فرماتے تھے، نبی کی جو حدیث ہے کہ اگر دنیا کی زندگی میں کچھ ہوتا تو کافروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مچھر کے پر نہیں ہے، مچھر کے پر کا یا مچھر جتنا فائدہ بھی جو کافر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مشرک ہیں، ان کو مچھر کے سائز جتنا رزق بھی اللہ تعالیٰ نصیب نہ کرتا. تو جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف تھی وہ ڈیپینڈ کرتی تھی کس پر؟ وہ دنیا کی زندگی نہیں بلکہ وہ آخرت کی زندگی پر ڈیپینڈنٹ تھی. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس اگر لائف کیا ہے ایز اے شوہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ہسبینڈ، تو وہ ہمارے پاس کیا تھا؟ اس کے ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف باتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان میں کیا کرتے تھے؟ مساوات کرتے تھے، ایکویلٹی کرتے تھے. ہر بیوی کے ساتھ ہمارے پاس، کیونکہ نبی کے ساتھ کی کم و بیش 11 ہمارے پاس وائفس تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ہر لائف کو ہمارے پاس جو ہے ان کو ٹائم دیتے تھے. ایک نہ ایک دن بعد یا عصر کی نماز کے بعد ہر بیوی کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کے کبھی ایک کے گھر، پھر اگلے دن دوسرے کے گھر، پھر اگلے دن تیسرے کے گھر. تو اس طرح ہمارے پاس ان کی روٹین ہوتی تھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ہر بیوی کا ہمارے پاس انہوں نے حصہ رکھا ہوا تھا جو کہ کیا تھے؟ 80 وسق کھجور سالانہ. 80 وسق، وسق کسے کہتے ہیں؟ ایک مٹھی کو وسق کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو 80 مٹھیاں کھجور کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وائف کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ دودھ کے لیے ہر بیوی کے لیے ایک دودھ والی اونٹنی بھی تھی، اور یہ ہر وائف کو ہمارے پاس اویلیبل تھی. تو سب سے پہلے کیا تھا؟ ایز اے ہسبینڈ ان کی لائف کیا ہے کہ وہ مساوات رکھتے تھے، وہ ہمارے پاس ایکویلٹی رکھتے تھے. کسی بیوی کو ہمارے پاس زیادہ اور کسی بیوی کو کم نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت ہمارے پاس جو تھے وہ زیادہ تھی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بات ہمارے پاس وہ کہتے ہیں یہ فطری طور پر یہ ایک بات ہے کہ میری جو ہے عائشہ سے محبت زیادہ ہے. باقی اس کے علاوہ جو مساوات، جو کھانا پینے کا کام، جو ٹائم دینے کا کام، وہ ایکول ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دلداری، بیویوں کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ دلداری کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. ان کے ساتھ ہمارے پاس کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. ٹھیک ہو گیا. ان کو کبھی غصہ نہیں کرتے تھے. اگر وقت پر کام نہ ہوا ہو، کوئی بیوی ہمارے پاس کوئی کام لیٹ ہو گیا ہو تو اس پہ ہمارے پاس ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے. اور یہی ہمارے پاس آج کل کے لوگوں کو دیکھیں، ہمارے پٹھان کمیونٹی میں یہ بات بہت سخت ہے. ایک تو رمضان ہو جاتا ہے تو پھر یہ عورتوں کو ہمارے پاس جو ہے وہ کھایا جاتا ہے. وہ اپنے جو جتنے بھی ہوتے سارے غصے، کاروباری غصے، جیسی باتیں بھی ہوں، وہ بیویوں پہ، غریبوں پہ زور نکلتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کام سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. میں بینگ ہسبینڈ، میں خود اپنی وائف کے ساتھ بائی گاڈ، آپ یقین کریں نہ کریں، میں اس کے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہوں. اس کو میں خفا ہونے کی کوشش، باقی میاں بیوی ہیں، انسان ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن جتنی لائف نبی کے وسلم سے تھوڑی بہت سیکھی ہے تو اس پر تقریباً عمل کرنے کی کوشش ضرور کی جاتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے حقوق کی ادائیگی وہ پوری کرتے تھے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہر اس کے لیے اونٹنی تھی، ہر بیوی کے لیے جو تھی وہ جو فوڈ جو تھا وہ ڈیوائیڈڈ تھا. ٹھیک ہو گیا. وہ ڈیوائیڈڈ تھا. تو یہ ہمارے پاس سب کے لیے ایکویلٹی ہوتی تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی ایک باپ کے لیے، مطلب ایز اے پیرنٹ ہمارے پاس وہ کیا کرتے تھے؟
وہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لڑکیوں کو ہمارے پاس جو ہے وہ دفن کیا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو تھے وہ 4 بیٹیوں کے جو تھے وہ والد تھے، پیرنٹ تھے. تو ہمارے پاس جو ہے انہوں نے اپنی بیٹیوں کی بہترین طریقے سے تربیت کی، ان کو ہمارے پاس خیال رکھا. اور اس میں آپ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بتا سکتے ہیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اولاد میں آتی ہیں نبی کی زندگی، تو ان کی زبردست تربیت انہوں نے کی تھی. ٹھیک ہو گیا. فاطمہ، رقیہ، زینب اور ام کلثوم کی تو اپنی جگہ، لیکن ان کے بچوں کی تربیت بھی آپ نے بڑی زبردست طریقے سے کی ہے. اس میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی آتا ہے مسجد میں، تو ان کو ہمارے پاس وضو کرنا نہیں آتا. تو حسن حسین ہمارے پاس اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو حسن حسین کیا کرتے ہیں کہ ایک حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں وضو کرنے کا طریقہ سکھاتا ہوں، تو تمہیں کیا وضو کرنے کا طریقہ آتا ہے؟ تو حسین کہتے ہیں کہ نہیں آتا. تو کہتے ہیں میں تمہیں سکھاتا ہوں، تو تم دیکھو کیسے وضو کرتے ہیں. تو ان کا میننگ ہمارے پاس دیر بائی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو بزرگ ہے جس کو وضو کرنے نہیں آتا، وہ دیکھ کر ہمارے پاس وضو کرنا سیکھ جائے. تو اس طرح حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاتے ہیں، اور وہ بوڑھا ہمارے پاس جو ہے اس طرح وضو سیکھ لیتا ہے. تو اس طرح ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیا کی تھی؟ تربیت ہمارے پاس جو ہے وہ کی تھی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایز اے پیرنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا تھی، ایک ان کی لائف کا ہمارے پاس واقعہ تھا. ٹھیک ہو گیا. پھر شہری منصوبہ بندی اور امن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست کام کیا تھا. تو اس میں ہمارے پاس انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جب آپ نے ہجرت کی، تو جو مہاجر تھے، مہاجر کسے کہتے ہیں؟ جو مکہ سے گئے تھے اور وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے مدینہ کے، اس کو انصاری تھے. تو آپ نے کیا کیا کہ کھانے کا انتظام ایسے کیا کہ ایک مدینے میں ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا کہ آپ نے اس کا خیال رکھنا، اس کا کھانا پینا، اس کا رہنا سونا آپ کے ساتھ. تو اس طرح ڈیوائڈ کر کے آپ نے جو ہے بچوں جو لوگوں میں ہمارے پاس جو کھانے پینے کا جو انتظام تھا مہاجرین کا، وہ کر لیا تھا. اور بھائی چارہ، اخوت اور بھائی چارہ، جو اخوت اور بھائی چارہ آتا ہے تو آپ کے شہر میں امان آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ جو منصوبہ شہری منصوبہ کی بندی کس طرح کی تھی کہ یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی تھی. یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیکٹ سائن کیا تھا، کیونکہ صلح حدیبیہ کا چارٹر آف مدینہ جسے کہتے ہیں، میثاق مدینہ. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جنگ بندی کے لیے اور یہ بات پرومس کیا تھا کہ اگر باہر سے آپ میں ہمارے خلاف کوئی کمپین ہوگی تو آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہری منصوبہ بندی کر کے ایک امن کا پیغام بھی کیا تھا، اور مسلمانوں میں بھائی چارہ بھی کیا تھا، اور ایک اسٹیٹ کا قیام بھی کر لیا تھا جس میں یہودی اور مسلمان جو ہے وہ سب چپ کر کے جو باہر کے حملوں سے بچانے کے لیے انہوں نے ایک جو چارٹر آف مدینہ ہے، میثاق مدینہ کا جو کیا کہتا اسے ایک پیکٹ کیا تھا. تو اس سے ہمارے پاس جو تھا آپ نے سیف کیا تھا اپنے صحابہ کو بھی، اور جو شہری منصوبہ بندی ہے وہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ قائم رکھی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس جو تھا اوور آل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا ایک انفرادی زندگی کے لیے ایک نمونہ عمل تھا. ٹھیک ہو گیا. اس میں پھر تواضع انکساری بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ گھر کے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ورکنگ کرتے تھے، کام کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، ان پر غصہ نہیں کرتے تھے. کوئی کام لیٹ ہو جاتا تھا تو اس پہ ہمارے پاس جو تھے ان کو معاف کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. پھر ہمارے پاس آپ کے مزاج میں جو تھی وہ خوش اخلاقی بھی تھی، جو اس کی بھی ہم نے اگزامپل دی. ٹھیک ہو گیا. کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کے جسم جو تھے وہ زیادہ مسکرانے والے، میں نے ان سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا. ٹھیک ہو گیا. وہ غصہ نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا چہرہ ریڈ ہو جاتا تھا، جس سے صحابہ کرام کو پتہ چل جاتا تھا کہ نبی کے جسم کو یہ بات بری لگی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور کہا کر نہیں ہنستے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس سے انسان کے نفس میں جو ہے وہ دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ان کے جو اخلاق تھے وہ زبردست تھے. ٹھیک ہو گیا. تو ہر قسم میں، ہر اسپیکٹ آف دا لائف میں، چاہے وہ ایز اے ہسبینڈ لائف ہے، چاہے ایز اے شوہر لائف ہے، یا چاہے ہمارے پاس وہ سخاوت کی بات ہو، چاہے وہ صبر کی بات ہو، چاہے امانت رکھنے کی بات ہو زندگی میں، چاہے لیڈرشپ کی بات ہو. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیسے ڈپلومیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایز اے ڈپلومیٹ پرفارمنس دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کیسے ایز اے لیڈرشپ میں ہمارے پاس جنگوں میں ہمارے پاس جو ہے وہ کیسے پرفارمنس دیتے ہیں. تو یہ ساری ایگزامپلس جو ہیں انشاءاللہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہم ود دا پیسج آف ٹائم اس ہفتے اور نیکسٹ ہفتے کرنے کی کوشش کریں گے. تو جو انفرادی زندگی کے لیے ایک نمونہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے لائف ہے، وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی لائف کے جتنے بھی جو اچھے اسپیکٹس ہیں، جتنے بھی ہم فالو کر سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کریں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو
تھوڑی بہت ہمارے پاس جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی انفرادی زندگی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بیسکلی ہمارے پاس اس میں جو بات مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی اچھے اسپیکٹس ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہمیں وہ کاپی کرنے چاہیے. ہمیں امین ہونا چاہیے، ہمیں صدیق ہونا چاہیے، ہمیں چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے، ہمیں بڑوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور اس طرح اگر آپ کسی کی بیوی ہیں تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی لائف ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ٹریٹ کرتے تھے یا اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنے تھے تو وہ کیسے فالو کرنی ہے. آپ کو اگر شوہر ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے. آپ اگر پیرنٹ ہیں، میاں سوری باپ ہیں یا ماں ہیں، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو کیسے فالو کرنا ہے. آپ نے صبر کرنا ہے کیونکہ آپ سب نے شادیاں کرنی ہیں. آپ نے انشاءاللہ سب نے صبر کرنا ہے کیونکہ حالات جو اپنے گھر کے اور پرائے گھر کے جیسے نہیں رہتے. ٹھیک ہو گیا. اور بس یہ ساری باتیں آپ نے جتنی بھی اسپیکٹس ہیں نبی کے کو کاپی کرنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا 2 بکس میں نے آپ کو سیرت کی شیئر کی ہیں. رمضان ہے، وہ عبداللہ فرانی والی بک جو ہے وہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت زبردست ہے، بہت سمپل ہے. اگر کوئی اچھا ریڈر ہے تو میں شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں وہ چند دنوں میں اس کو پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہ پڑھیں. اچھا وہ نہیں پڑھ سکتے تو یہ جو بک ہے ہمارے پاس چغتائی صاحب والی، اس نے بھی ہمارے پاس جو ہے بہت زبردست طریقے سے نبی کریم کی لائف بیان کی ہے. تو آپ اس کی ریڈنگ جو ہے وہ شروع کریں. رمضان کا مہینہ ہے، آپ کا ٹائم بھی ایک پازیٹیو اسپیکٹ سے ہمارے پاس گزرے گا. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہے. تو کل انشاءاللہ پھر ہم کیا کریں گے. کل انشاءاللہ ایز اے ڈپلومیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور سفارتکار کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں پوری جو اپنی کیا کی تھی لیڈرشپ کی تھی، کیسے وہ ڈپلومیٹ تھے، کیسے انہوں نے ہمارے پاس مختلف سیناریوز میں مختلف چیزیں کور کی تھی، مختلف ہمارے پاس کرائسس سے اپنے صحابہ کو اور خود کو نکالا تھا، اور پورے مکہ مدینہ بلکہ پوری دنیا میں ہمارے پاس ایک سپہ سالار بنے تھے. تو کل انشاءاللہ ہم پھر ملتے ہیں اس کے ساتھ. تو امید ہے آپ لوگوں کو تھوڑی بہت سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ لوگوں کو لیکچر پسند بھی آیا ہوگا. تو چھٹی تو آج کسی نے نہیں کی. 1 2 3 4 5 6 چلیں خیر سے سارے آپ پریزنٹ ہو. تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.